اب یہ فلسفہ، یہ سائنس شریعت کے تو جہاں علوم ہے اس کی گرد راہ میں یہ چھپے ہوئے ہیں اور ان کو کوئی سمجھ نہیں آ رہی۔ اور ان اللہ یمسک السماوات والارض ان تزولا، رب نے روک کے رکھا ہے زمینوں کو کہ جنبش نہ کریں، آسمانوں کو کہ جنبش نہ کریں، اور وہ جب چاہتا ہے تو جنبش کرواتا ہے۔ اور جب وہ کہے تو یہ پہاڑ کوہ کاف، اس کو باقاعدہ بتایا جاتا نامزد کر کے کہ تو اپنی فلاں بڑی جڑ کی جو آگے چھوٹی جڑ ہے، اس جڑ کی جو آگے تیری جڑ ہے، وہاں سے تو نے جنبش کرنی ہے، تو وہ وہاں سے جنبش کرتا۔ حدیث شریف کے اندر حضرت سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے یہ روایت ہے، قال خلق اللہ جبل، رب نے ایک پہاڑ بنایا، یقال لہ قاف، اس کو کوہ کاف کہا جاتا ہے، جبل قاف یا کوہ قاف، محیطم بالعالم، جس نے سارے جہان کا احاطہ کر رکھا ہے، یعنی ساری زمین، سمندر، یہ کچھ سب کچھ اس کی آغوش میں ہے۔ وَعُرُوقُهُ إِلَى الصَّخْرَةِ الَّتِي عَلَيْهَا الْأَرْضِ، صخرہ کہتے ہیں چٹان کو، عروق جو ہے وہ عرق کی جمع ہے، جو انسان کے بدن میں یہ رگیں ہوتی ہیں اور ایسے ہی جو درختوں کی جڑیں ہوتی ہیں اور پہاڑوں کی جو نیچے جڑیں ہیں، کہ فرمایا کہ اس پہاڑ جو ہر طرف ہے، یعنی اس کے اوپر زمین نہیں ہے، وہ زمین سے باہر ہے اور ہر طرف ہے، اس کے آغوش میں درمیان میں زمین ہے، اور زمین کے نیچے اسی پہاڑ کی چٹانیں ہیں۔ اب یہ زمین جو ہے وَعُرُوقُهُ إِلَى الصَّخْرَةِ الَّتِي عَلَيْهَا الْأَرْضِ، اس پہاڑ کی جڑیں اس چٹان تک ہیں کہ جس چٹان کے اوپر ساری زمین ہے، اتنی بڑی چٹان ہے کہ ساری زمین اس کے اوپر ہے اور اس کے اندر کوہ کاف کی جڑیں ہیں، یعنی اب نیچے سب کچھ جو ہے یہ پوری زمین کے نیچے ایک نیٹ ورک ہے ان جڑوں کا، شرق و غرب، شمال و جنوب، یعنی جس طرح کے کسی پلیٹ کے اندر کوئی چیز رکھی ہوئی ہو تو اس پلیٹ کے نیچے وائرنگ کی ہوئی ہو، تو جہاں سے جنبش دینا چاہیں گے تو وہ جگہ اس جنبش کرے گی، تو پوری زمین ایک اس صخرہ یعنی چٹان کی پلیٹ میں ہے، جس صخرہ کے اندر کوہ کاف کی جڑیں ہیں جو پوری زمین کے نیچے پھیلی ہوئی ہیں۔ فَإِذَا أَرَادَ اللَّهُ أَن يُزَلْزِلَ قَرْيَةً، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب اللہ ارادہ کرتا ہے کہ وہ کسی بستی میں زلزلہ لائے تو کیا کرتا؟ أَمَرَ ذَلِكَ الْجَبَلَ، تو رب اس پہاڑ کو کہتا، یعنی وہ کوہ کاف، تو اس کو یعنی پورا مفصل حکم ملتا ہے کہ کس بستی میں زلزلہ لانا ہے، کس علاقے میں، اور تیری کون سی جڑ اس کے نیچے ہے۔ تو فَحَرَّكَ الْعِرْقَ الَّذِي يَلِي تِلْكَ الْقَرْيَةَ، تو وہ پھر اپنی اس جڑ کو جنبش دیتا ہے جو اس دیہات کے نیچے ہے، پوری کائنات کی زمین میں جو اس دیہات کے نیچے اس کی جڑ ہے اس کو وہ جنبش دیتا ہے۔ فَيُزَلْزِلُهَا، تو اس طرح یعنی وہ پہاڑ جو ہے اس کی اس جنبش کی وجہ سے آگے پھر زلزلہ آتا۔ اب اس کے اندر یعنی یہ سارے اسباب جو ہیں، یعنی اس نے جب زلزلہ دینا ہے تو وہاں کی جو دھاتیں ہیں، وہاں کی جو پانی ہے، وہاں کے جو لیکوڈ وہاں پر مادے ہیں، تو جو بھی ظاہری سبب بننا ہے وہ وہاں بن جانا ہے اس کی جنبش کی تیاری کی وجہ سے، یعنی ظاہری سبب کا نظر آنا یہ اس کے منافی نہیں جو اصل میں پیچھے سبب ہے۔ تو اس طرح یعنی یہ گیسیں،
یا آبی بخارات، ان کی وجہ سے زمین کا پھٹنا یا پہاڑوں سے آگ نکلنا، یہ ماننے نہیں اس چیز کا کہ اصل پیچھے سے دھکا دیا کس نے ہے، یعنی حکم اللہ کا آیا ہے اور اس پہاڑ نے فلاں جگہ سے جو ہے وہ جنبش کی ہے اور جس کے نتیجے میں زلزلہ آیا ہے۔ تو یہ ظاہری اسباب جو ہیں یہ ان کا تعلق ایک مجاز کی حیثیت کا ہے، ثانوی طور پر یہ صورتحال ہے، اصل جو ہے یہ اصل اس فعل کا یہ سبب خالق نہیں، یہ سبب اصل میں اس کا مؤثر نہیں۔